اور ادھر مجھے ایک ضمن حدیث آ گئی، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ایسی عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کریں اور ایسے مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ اور ایک اور دوسری حدیث ہے، وہ بھی بخاری اور مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں، یعنی یہ بھویں وغیرہ اکھیڑنا، اور اسی طریقے سے جو وہ گدواتی ہیں، یعنی ٹیٹو بنوانا، ٹھیک ہے۔ تو اور تیسرا جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں خوبصورت دکھنے کے لیے، یہ تینوں پہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، بلکہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک عورت آئی ہے اور وہ پوچھتی ہے آ کے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ لعنت ہے ایسی عورتوں کے اوپر جو یہ تین کام کریں، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ملی۔ قرآن تو سر اس نے پڑھا ہوا تھا نا، تو حدیث زانیت نہیں سر نا، کسی صحابی یا تابعی کی بیوی تھی۔ تو انہوں نے کہا تو نے قرآن غور سے پڑھا؟ ان کا ہاں۔ تو ان کے قرآن میں لکھا نہیں ہوا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے اس کو چھوڑ۔ ان کا ہاں یہ میں نے پڑھا ہے۔ تو آپ فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول لعنت فرماتے ہیں اس کے اوپر جو چہرے کے بال اکھاڑے یا دانتوں میں گیپ بنائے یا ٹیٹو بنوائے گی، یعنی جسم کو کھدوا کے اس میں نشان بنوائے۔ یہ یعنی افریقن ملکوں میں زیادہ تر یہ کام کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے تو لہذا قرآن میں ہی آیا ہے نا، ادھر تو ہوگی لاجواب۔ پھر اس نے ساتھ ہی کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا جاؤ دیکھ لو میری بیوی ایسا کرتی ہے۔ تو اس کو گھر میں اندر داخل کیا، یعنی خود باہر ہی رہے، اور کہا جا کے دیکھ کے آؤ۔ جب وہ باہر آئی نا تو کہنے لگی کہ نہیں غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کی بیوی تو یہ کام نہیں کرتی۔ تو آپ فرمایا کہ اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی تو پھر میری بیوی نہ ہوتی۔ سر یہ صحابہ کرام کے لیے اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی تھی۔ یہاں پہ لوگ خامد کہتے ہیں بس بیوی پہ زور ہی نہیں چلتا، کیا کریں، بڑی کوشش کی ہے پردہ کروانے کی۔ تو سر عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے نا پھر ایسی بیوی آپ کی بیوی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لیکن اس میں غلو والا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یعنی وہ پہلی رات سے ہی تہجد پڑھوانے کی کوشش کر دیتے ہیں، ایسا بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فرائض کے اوپر پابندی والی بات کریں، آہستہ آہستہ یعنی چینج آتی ہے، ایک دم نہیں آتی چینج، اور سختی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی پیار محبت کے ساتھ معاملات کو لے کے چلنا چاہیے۔